السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 to 91، اور یہ پارہ اختتام پر پہنچ گیا، تھرڈ پارہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر احسان کے ساتھ ہم لوگ اس پارے کا اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ بنا اللہ کی توفیق سے انسان ایک آیت بھی نہیں سیکھ سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ کا شکر گزار بنیے، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس پارے کے اختتام پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے، سچے صدق دل سے اللہ کے آگے شکر گزاری کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہیں، وہ خوشی سے اور ناخوشی سے اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب آسمان اور زمین کے ہر چیز، فرشتے اور جتنی بھی تمام مخلوق ہے، جنات ہے یا انسان وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے سامنے سرنگوں ہیں اور اختیار اور غیر اختیار طور پر اس کے تابع فرما بردار ہیں، تو یہ لوگ اس قانون شریعت یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اگر نجات آخروی چاہتے ہو تو اللہ کا جو دین ہے نا، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو مبعوث ہوا ہے نا، جو دین اسلام، اسی کو اختیار کر لیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے یبغون ولہ اسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کچھ اور وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پوری کائنات کا کیا دین ہے؟ آپ دیکھیں، دراصل دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ دین طریقے کو کہتے ہیں۔ پوری کائنات کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت کا طریقہ ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں فرما برداری کر رہی ہے، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ہر قسم کے جانور، ہر ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ کس طرح اطاعت میں لگی ہوئی ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک سمندر کے اندر بے شمار جانور ہیں، سب لوگ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں، یعنی تمام جتنے بھی ستارے، سیارے، درخشاں، کہکشاں بغیر ٹکرائے، سورج و چاند اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، بے شمار ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، ہر ایک اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے مدار میں یعنی اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے بھی نہیں ٹکراتا ہے، نہ ٹکرا رہا ہے، ہر ایک اپنے ڈسپلین کی پابندی کر رہا ہے، اپنے مدار کو چھوڑ کر دوسرے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے نا، اور ہر ایک اسی کام پر لگا جو جس کی ذمہ داری ہے، جو اس پر ڈالی گئی ہے نا، اور دوسروں کے کام میں مداخلت بھی نہیں کرتے، یعنی دخل اندازی بھی نہیں کرتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو یہی دراصل کیا ہے؟ اسلام ہے، اپنے حدود، اپنے عہد اور اپنے پابندیوں کو نبھا دینا، ٹھیک ہے؟ اپنے حدود، اپنے عہد اور اپنے پابندیوں کو نبھانا، یہی اسلام ہے۔ طوعاً کہتے ہیں خوشی سے، طوعاً کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طاء واو عین، یعنی خوشی سے، خوشی سے ماننا، اور پھر کرہن، کراہت سے ہے، ناپسندیدگی سے، ٹھیک ہے، ناخوشی سے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف را ہا، یعنی کراہت سے، تو مجبوری سے مانتے ہیں،
دل نہیں چاہتا تب بھی مانتے ہیں۔ تو باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تو اسی طرح سے مان رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے نا، اسے کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے، چوائس دیا گیا ہے، چاہے تو مان لو چاہے تو نہ مانو۔ دراصل اسلام کیا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ملا دینا، سرنڈر کر دینا۔ ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی ان مخلوق کے چلنے پھرنے گھومنے کا جو طریقہ ہے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی طرح گھوم رہی ہے، وہ الٹا نہیں چلتی، وہ اپوزٹ نہیں چلتی ہے۔ لیکن انسان کو جدھر جانے کو کہا جاتا ہے نا، وہ اسے چھوڑ کر اپوزٹ جاتا ہے، الٹا چلنے لگتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے نا اگر اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے کو اختیار کرو گے نا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے وہ طریقہ؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے جو طریقے اختیار کرنے سے مطلب کیا ہے؟ نفس کی پیروی جیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً نفس کی پیروی کرنا ہے، یا خواہشات کی پیروی کرنا ہے، یا شیطان کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، اور ان سب کے بالکل اپوزٹ چلنا ہے، اللہ کے دین کے بالکل اپوزٹ چلنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کچھ بھی چاہتا ہے تو یہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور تلاش کرو گے؟ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 15 میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ انسان ہی جو ہے وہی ہے جو ناخوشی سے کرتا ہے، باقی ساری مخلوق اللہ کے آگے خوشی سے سجدہ کرتی ہے۔ معمولی سی چیز آپ دیکھیں کس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ایک معمولی سی معمولی چیٹیاں، مچھر مکھی، کوئی بھی بالکل معمولی سی باریک سی آپ چیز لے لینا، اپنے کام میں لگے ہیں وہ سب کے سب۔ ہر ایک کو اپنے وقت کا اور اپنی تسبیح کا اور اپنی عبادت کا اور اپنی ذکر کا طریقہ معلوم ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتہ کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ اگر جانوروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتہ ہے، اگر ستاروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتہ ہے، تو انسان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو جن انسان کو پتہ نہیں اپنے طریقہ، تو وہ کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے؟ اسفل سافلین، اسی لیے اسے کہا گیا انسان کو۔ آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سی جیلی فش کی مثال آپ لے کے دیکھیں۔ جیلی فش کیا ہوتی ہے؟ اس کا دماغ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ سمندر میں ایک ایسے ٹرانسپیرنٹ سی جو فش ہوتی ہے جو بالکل پانی کے جیسے کلر کی ہوتی ہے، اسے جیلی فش کہتے ہیں، اور اس کا دماغ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر روز ایک مخصوص وقت پر، ایک مخصوص راستے پر اور ایک مخصوص طریقے پر تیرتی ہیں، یعنی ان کا وقت بھی مقرر ہے، روٹ بھی مقرر ہے اور طریقہ بھی مقرر ہے کہ سمندر میں رہتے ہوئے کہاں سے کہاں ان کو جانا ہے۔ ہر روز ایک ہی جتنا ہی سفر مخصوص وہ طے کرتی ہیں، اور پھر یہ جیلی فش سمندر کی مختلف تہوں پر ہوتی ہیں، اور کچھ اوپر، کچھ میڈیم اور کچھ گہرائی کے اندر۔ لیکن رات کے وقت ساری کی ساری جیلی فش کہاں چلی جاتی ہیں؟ بہت ہی ڈیپ سمندر میں، ڈیپ گہرائی تلے میں چلی جاتی ہیں، بالکل گہرائی میں، جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو پنڈبے ہوتے ہیں، صرف 45 سیکنڈ کے لیے وہاں اگر رہ جائیں، وہاں تو پھر کیا ہوں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ صرف کتنی دیر رہ سکتے؟ 45 سیکنڈ ہی وہ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اتنا کھارا پانی ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ کے لیے بھی وہاں اور رکے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جیلی فش پوری رات وہاں پر بسر کرتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسپیرنٹ شیشے کی مانند، اور ان کے دماغ مشروم کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں۔ جیلی فش باقی وقتوں میں سمندر کی سب سے اوپر والی تہہ پر جہاں پہ جا کر وہاں پہ وہ الجی پیدا کرتی ہیں، گویا یہ ایسے کسان ہیں جو اپنے لیے خود فوڈ بنا رہی ہوتی ہیں، خود کھانا اگا رہی ہوتی ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ کس انسان نے ان کو یہ ٹریننگ دی ہوگی؟ انسانوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ سمندر میں رہنے کا تو یہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو چھوٹی سی صرف ایک مثال تھی کہ ایک جیلی فش اتنا یہ کام کرتی ہے، اتنا بڑا، یہ جسے لگتا کہ ان کو کوئی لیڈرشپ کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو کام پہ لگا رکھا ہے، سب اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان کا جو اپنا مقصد معلوم ہے، اس کو اس مقصد سے ہٹ کر کے وہ کہاں جا رہا ہے؟
اپنی زندگی بس اپنی مرضی کے مطابق جیتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے جو اسلام ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اسلام کے لفظی معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، اور اصطلاح میں اس خاص دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد باتیں تمام نبیوں کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کی بنیادیں جو بنیاد ہے نا تمام نبیوں کی شریعتوں میں ایک ہی تھی، یعنی کہ توحید۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے معنی کیا؟ سرنڈر کر دینا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہ آگے اوپر کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا تو ہم بس کر لینا، سمینا، اور کیا ہے؟ واتانا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اور کیا پسند کرتے ہیں؟ اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اور اپنی ہی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کے سب خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک انسان ہے نا وہ کراہت، وہی جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ ناخوشی سے کر رہا ہے، اس کو فرما برداری ناخوشی سے کر رہا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ انسان ہوتے ہیں وہ خوشی سے کرتے، لیکن بہت سارے انسان اللہ کے آگے جو سجدہ کرتے ہیں وہ ناخوشی سے کرتے ہیں، دل نہیں لگتا تب بھی وہ کر رہے ہوتے سجدہ، ہے نا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بس ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ وہی باقی رہنے والی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 84۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ایمان دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مان جانا، اللہ کے جو انبیاء جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کو مان جانا، اللہ کے دین کے اوپر مان کے کیا کہنا؟ سمینا واتانا، مان جانا۔ تو قل کہہ دیجئے کہ آمنا، ایمان لے آئے ہم اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں، اور جو انبیاء پر نازل کیا گیا ہے ان سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے طرف جو نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسول اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر کیا کریں؟ وہ ایمان لے آئے، سب کے سب، سارے رسولوں پر، اور اپنے اپنے وقتوں میں جو بھی رسول ہے ان سب پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث تھے، اور سب کتب یعنی صحیفے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی سب پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ لیکن اب کیا ہے؟ اب تو صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا۔ عمل پچھلی کتابوں پر ہم نہیں کر سکتے ہیں، عمل ہمارا کس پر ہوگا؟ صرف اور صرف قرآن مجید پر، کیونکہ پہلی کی جو کتابیں ہیں اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ نیا جب آپ کے پاس سیل فون آ گیا، آئی فون 15، تو کون پسند کرے گا آئی فون 5 استعمال کرنے میں، ہے نا؟ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین کتاب اور معجزہ نازل فرما دی ہماری طرف قرآن مجید، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد کیا ہے؟ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد نبی کو ماننا اور یا کسی کو نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد کی جو ہی فضیلت ثابت کرنا کہ باقیوں کو کم درجہ ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک کو اوپر درجہ کر دینا اور باقیوں کا درجہ کم کر دینا۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد کسی نبی کو سچا اور کسی کو جھوٹا سمجھنا، یہ تفریق ہوتا ہے، یعنی فرق کرنا ہوتا ہے۔
ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تصدیق اور تکذیب کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب کے اوپر ایمان لائے، آمنا باللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، تمام صحیفے، تمام کتابیں، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو انبیاء آئے ہیں ان سب کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا کرنے والے ہیں؟ فرما بردار ہیں، مسلمون، اطاعت گزار ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو شخص بھی ہے نا شہادت کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اخذ نہیں کرتا، اس نظام کو قبول نہیں کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا، اپنے سارے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتا، اور اس کا جو پھر کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس نے اطاعت رسول نہیں کی تو اس کا کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا نا تو اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کرنا اور رسولوں کی فرمانبرداری کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اب جو شخص بھی آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا تو وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی دینداری اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی اور وہ آخرت میں ناکامیاب اور نامراد ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامُ دِینًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ تو بہترین ہمارے لیے دین کیا ہے؟ اسلام، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کر لیا؟ اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی بھی حکم نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کے حدیث 1718 ہے اس کا نمبر، یعنی ہر قسم کی بدعت سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہیں فرمایا، اور ہم اسے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے اس کو ہم کرتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا نا، تو یہ کیا ہے؟ وہ سب بدعت ہے، اور ساری کی ساری بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ انسان کو آگ تک لے جائے گی، ٹھیک ہے، اور حوض کوثر پر جانے سے بھی ان کو روک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے دین اسلام کی پیروی کرنی اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی، کیونکہ اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر یہ سب کیا ہے؟ پھر انسان ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام تو لیا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو ان سے کوئی بھی اچھے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے، اور وہ سب سے بڑا آخرت میں خسارہ پانے والا وہ شخص ہوگا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 86، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے
گواہی دی ہے یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیل بھی آ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کر دیا، تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ حق کے پوری طرح واضح ہونے کے بعد، بالکل کلیئر ہو جانے کے بعد، شیور ہو جانے کے بعد کہ یہ واقعی میں سچ ہے اور حق ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا نبی ہونے کے سچا نبی ہونے کے واضح اور روشن دلائل دیکھنے کے باوجود محض تکبر اور حسد اور مال کی لالچ میں، ٹھیک ہے، مال کی لالچ میں کفر کی روش انہوں نے اختیار کی اور اسی پر وہ قائم رہے، یا ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر سے مرتد وہ ہو گئے، اور پھر وہ سراسر کیا ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں، بدبخت ہیں۔ ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتد کافر سے زیادہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، ایک جو مرتد ہے وہ کافر سے بھی بڑا مجرم ہے، اور مرتد کا اسی لیے کیا سزا دی گئی ہے کہ بس مرتد کو فوراً قتل کر کے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت کے ساتھ اس کی بہترین تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور وہ اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پاتے تھے اور ان کی آمد پر ان کے ذریعے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، گویا آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کا طریقہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت ہی اس میں دیکھیں، وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ رسول کیا ہے، سچے ہیں۔ وہ جانتے تھے یہ رسول سچے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تبھی تو جب ان سے آیت مباہلہ کے لیے ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کیا بھی نہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلیل بھی آ چکی تھی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ دین حق میں سے لے کر آئے اس کی صحت کی دلیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی آ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں گواہی کہ وہ وہی تعلیم لائے جو پچھلے انبیاء تعلیم لائے تھے، انبیاء جو لاتے رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہوں نے ظلم کیا اور حق کو پہچان کر اس کو چھوڑ دیا، کھلم کھلا انکار کر دیا۔ آیت 87، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی سزا ان کے لیے ہے کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی، سارے کے سارے انسانوں کی ان پر لعنت ہے، کیونکہ کام بھی انہوں نے بہت بڑا کیا ہے، انبیاء کا انکار کیا ہے، جبکہ ان کو گواہ بنایا گیا تھا نا کہ تمہارے درمیان اگر کوئی رسول آئے گا تو تم کیا کرو گے، ان کی صداقت کی گواہی دو گے، ان سے وعدہ لیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کریں گے۔ انبیاء سے جب جو ہے وعدے لیے گئے، عہد لیے گئے، پھر ان کی قوموں سے بھی وعدے اور عہد لیے گئے، لیکن انہوں نے ان وعدوں اور عہد کا کوئی پاس نہیں رکھا۔ آیت 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کہاں؟ جہنم میں، آگ میں، اور ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ خالدین فیہا یعنی وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، یعنی ان کا عذاب نہ تو ختم کیا جائے گا نہ ہلکا کیا جائے گا، مسلسل ہوتا ہی رہے گا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کیونکہ مہلت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ جتنی مہلت ہے وہ دنیا میں ہے لوگوں کو، آخرت میں کوئی کسی کو، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں ملنے والی، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دینے والے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عمر دے دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا ہر طرح سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ آیت 89،
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اتنا بڑا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی نا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم نے کفر کیا، تم نے ارتداد کیا، تم نے سارے بڑے بڑے کرائم کیے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نا امید نہ ہونا۔ اگر تم کو واقعی میں لگتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے نا، تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد جو ہے نا، گناہ کے بعد یعنی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ توبہ دراصل کیا ہے؟ توبہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا، پلٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف آ کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، ٹھیک ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشرک سچے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی تمام غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، انصار میں سے ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، تو وہ جو آدمی تھے ان کا نام تھا حارث بن سوید رضی اللہ، ٹھیک ہے؟ حارث بن سوید رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور مشرکوں سے جا ملے، پھر وہ پیشیمان ہوئے اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہلا بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص کا جو نام تھا حارث بن سوید تھا۔ کسی شخص کو زبردستی جو ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا نا، ہمارے اسلام میں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی تلوار کی دھار دکھا کر کے اور مجبور کر کے کسی کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دین میں کیا زبردستی نہیں، مگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو اور پھر ارتداد سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا بھی کیا ہے، قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا دین یعنی اسلام بدل لے اور اسے پھر قتل کر دو۔ یہ بخاری کی حدیث 6918 ہے، ٹھیک ہے اس کا نمبر۔ تو ارتداد کی سزا کیا ہے دین اسلام میں؟ قتل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، فإن اللہ، تو بے شک وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت مہربان۔ تو توبہ کی شرائط کیا ہے؟ یہاں جو توبہ کی بات کی جا رہی ہے تو توبہ کی شرائط ہے 5۔ پہلا ہے گناہوں کا احساس ہونا، یعنی اس کو ندامت ہونا، شرمندگی ہونا۔ پھر دوسرا ہے گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرنا۔ تیسرا ہے اللہ کے حضور معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ چوتھا ہے اصلاح کر لینا، یعنی جو اس نے برا کام کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا۔ پانچواں یہ ہے دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ یہ توبہ جب تک کہ کوئی بھی کرے گا تو اگر اس کے اندر یہ 5 شرائط نہیں ہے تو پھر توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 90۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنا ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چڑھے گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جنہوں نے انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا اور اپنے کفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بھی انکار کر کے اتنا آگے بڑھ گئے کفر میں، ٹھیک ہے؟ پہلے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کر کے۔ ثم ازدادوا کفراً، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، اصلاح نہ کر کے کافرانہ رویے پر اصرار کر کے کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکا، بدگمانیاں پھیلائی، شبہات پھیلائے، دلوں میں وسوسے ڈالے، بدترین سازشیں کی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن
کامیاب نہ ہونے پر بھی کفر میں آگے بڑھتے گئے۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ جسے توبہ کی توفیق نہیں ملی نا، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں پر ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 110 میں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 91۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ فدیے میں دے ہی دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ کافر یعنی جنہوں نے کفر کی حالت میں انہوں نے موت پائی، ٹھیک ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس زمین میں کتنی تمام چیزیں ہیں، تمام بڑے سے بڑے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں نا، زمین بھر سونا، اور تمام زمین میں ہیرے موتی پخرات جواہرات سب کچھ تو ہے ہماری زمینوں میں، ہے نہیں؟ اور اگر وہ سب کچھ دے دے تب بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ مراد ہیں، جو کافر ہیں نا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے رہے اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کوئی بھی ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیزیں تمہاری ہو جائے کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس سے بھی کم، اس سے بھی اس وقت جب تم آدم کے پشت میں تھے نا، اس سے بہت زیادہ آسان اور بہت کم کا تم سے تقاضا کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا، تو میں نے تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا نا، لیکن تم نے نہ مانا اور شرک کیا، شرک کرتے رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2805 نمبر اس کا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان سے شفاعت قبول کرے گا، نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کرے گا، کوئی بھی ان کو کسی طرح ان کو چھٹکارا نہیں آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ دن ہوگا جس میں مال اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آنے والا ہے۔ جن مال اور جن بزنس، جن چیزوں کے لیے، جن اولادوں کے لیے انسان اللہ کی نمازوں کا کفر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا کفر کرتا ہے، مسلمان گھرانے میں ہونے کے باوجود انسان اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے نا، کھلم کھلا انکار کرتا ہے، آخرت میں یہی لوگ سب کے سب کیا ہوں گے؟ پلہ جھاڑ لیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئیں گے تو صرف اور صرف اپنے ہی اعمالوں کی جزا ملنے والی ہے انسان کو۔ جو اچھے جنہوں نے کیے ہوں گے ان کو اچھائی، ان کو فائدہ پہنچائے گی، اور جنہوں نے ہر قسم کی برائی کی ہے تو ان کو اس دن برائی کی سزا ملنے والی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج ہم لوگوں کا پارا 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بغیر توفیق سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اس پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی بھول چوک، کچھ نادانی ہو، کچھ بھی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔